قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک اور صالح اعمال کی بجاوری کرتا ہے، لیکن نیک اور صالح اعمال کی بجاوری کے ساتھ ساتھ اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے دو باتیں شرط ہیں، ضروری ہیں، کہ جب تک یہ دونوں باتیں کسی نیک اور عمل میں نہیں ہوں گی وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور جس نیک اور صالح عمل میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں گی تو یقیناً وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور مقبول ہوگا۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات اخلاص ہے کہ ہر نیک اور صالح عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات کہ وہ نیک اور صالح عمل شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان اپنے نیک اور صالح اعمال پر ایک سرسری نظر ڈالے کہ ہمارے نیک اور صالح اعمال میں اخلاص کتنا موجود ہے، اور ہمارے نیک اور صالح اعمال کتنے وہ سنت اور شریعت کے مطابق ہیں۔ خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے نیک اور صالح اعمال میں یقیناً اخلاص کی بھی کمی ہے، اور ہمارے نیک اور صالح اعمال وہ سنت اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہوتے اکثر و بیشتر۔ اب ہمارے نیک اور صالح اعمال ان میں اخلاص کیسے آئے گا اور سنت طریقوں کے مطابق کیسے بنیں گے ہمارے نیک اعمال؟ تو اس کے لیے ہمیں دین سیکھنا ہوگا۔ علماء حضرات فضائل ذکر کرتے ہیں اور نیک اور صالح اعمال اور عبادت کی فضیلتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح اعمال کی بجاوری سنت اور شریعت کے مطابق ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ ہم علم سیکھیں، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مومن مسلمان پر مذہبی علم کا سیکھنا وہ فرض ہے، اور حدیث کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو احکامات فرض ہیں تو ان کا علم بھی فرض ہے، اور جو احکامات واجب ہیں ان کا علم بھی واجب ہے، جو احکامات سنت ہیں ان کا علم بھی سنت ہے، اور جو احکامات وہ حرام کے متعلق ہیں تو ان کا علم بھی سیکھنا فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن مسلمان جس کام اور جس عمل میں آگے آ جائے اور میدان میں آ جائے تو اس عمل اور اس کام کے متعلق احکامات اس پر سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بچہ وہ بالغ ہو گیا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، تو وضو کے وہ احکام جو فرائض ہیں وہ سیکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ مالدار ہے یا مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا ہے۔ روزے آ گئے، روزے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے احکامات سیکھنا فرض ہے جو ضروری احکامات ہیں۔ اسی طرح حج ہے، نکاح کر رہے ہیں، نکاح کے متعلق احکامات اس پر ضروری احکامات سیکھنا فرض ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم میں اکثر اور بیشتر ایسے ہیں کہ ہمارے نیک اور صالح اعمال وہ سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں وہ نیک اعمال، اور ایسے نیک اعمال اور صالح اعمال جن میں اخلاص نہ ہو اور ہم ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے اعمال سے نہیں ملتی ہے جس میں اخلاص نہ ہو اور سنت طریقوں کے مطابق نہ ہو۔ اسی وجہ سے میرے جو شاگرد ہیں اور مقتدی ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ اور انہی کی کہنے پر ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے کہ ہم اپنے اس چینل میں وہ فقہی حوالے سے اور وہ فقہ کے حوالے سے نماز، روزہ، وضو، حج، زکوٰۃ اس کے مسائل ذکر کریں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ قرآن اور اس کی تفسیر اور ترجمہ ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حدیث اور احادیث کی تشریح اور وضاحت ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے متعلق جو مخصوص مسائل ہیں ان کا ذکر کریں، تاکہ ہم میں سے ہر مومن مسلمان جو وہ علماء حضرات کے پاس جا کر وقت نہیں دے سکتا ہے، اور ان کے پاس یا وقت نہیں ہوتا ہے اور علماء نہیں ہوتے ہیں یا جگہ نہیں ہوتی ہے، ماحول نہیں ہوتا ہے، تو موبائل ہر کسی کے پاس موجود ہے، اور وہ اپنے موبائل میں یہ احکامات اور وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو ہماری جو چینل پہ ویڈیو ہوگی، ہمارے چینل کا نام ہے علم و عمل، علم و عمل، اور ہمارے چینل پہ اسی وہ فقہ کے حوالے سے 5 منٹ سے لے کر 7 یا 8 منٹ تک ویڈیو ہوگی، جو ہم مختصراً مسائل ذکر کریں گے، مثلاً وضو کیا ہے، وضو میں فرائض اور سنت کیا ہے، اور مکروہ اور مسنون کیا ہے، اور فرائض کی تھوڑی سی تفصیل۔ تو یہ روزانہ کا درس ہوگا، 5 منٹ سے لے کر 7 یا 8 منٹ تک۔ ہر مومن مسلمان جو موبائل کو استعمال کر رہا ہے اور وہ نیٹ استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو ہماری درخواست ہے کہ وہ ان احکامات کو سیکھے اور اپنے نیک اور صالح اعمال کو قرآن اور حدیث کے مطابق ادا کرنے کی اہتمام کریں، اور دوسروں کے بھی ان احکامات کو سیکھ کر آگے بتانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اسی لیے کہ علم کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کسی کو تفصیل کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوگی انشاءاللہ کہ دراسات دینیہ کا جو نصاب ہے، وفاق المدارس العربیہ کا جو 4 سالہ کورس ہے، جو گریجویٹ اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ اگر اس کے لیے کئی وہ طلباء وہ جمع ہو گئے ہیں تو ہم ان کو انشاءاللہ آن لائن پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے لیے بھی دعا کرو، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چینل پر فقہ کے مسائل مختصراً روزانہ الگ الگ درس وہ دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور احادیث اور اس کی وضاحت وہ ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ سامعین و ناظرین کو اللہ تعالیٰ سننے کی اور ان کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔